ہاتھ کھڑا کریں نا اگر آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے، مختصر سب اپنے اپنے پتہ کریں تاکہ سب کی باری آئے. جی سب سے پہلے سر اس نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبے جڑیاں کتنے سال مدینے دے چکے ہیں، کتنے سال مکے چکے ہیں. جی کتنے سال اب مدنی تبلیغ ہوئی، کتنے سال مکی تبلیغ ہوئی. ٹھیک ہے. اس سے کتنے صورتیں مکی اور کتنے مدنی. دوسرے نمبر تے سائنس کیا کہ جس دے وچوں مثلا کہ لین دین ہے کسی نے لین دین کرو تو 2 بار آپ اس کے سامنے جو کہ آپ کی عملی زندگی میں کام آئے گا. جی سر. اچھا اگوائی پھر 2 عورتیں، ایک مرد کو آپ 2 عورتوں کو. جی جی. پھر اس تو بعد سے کہ نماز کہ نماز کے جلد بازی کرو، اس میں آرام سے کرو، آسان کرو. اور یہ آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ جی سر. میں اور میں اس دن قرآن پاک دیکھنا گیا جی آپ تشریح کرتے ہیں قرآن پاک کے اردو میں، وہ میں جا کر خود باقاعدہ میں دیکھتا ہوں. گھر والوں کو بتاتے ہیں؟ جی سر. میرا خود میں کہہ لگا. اچھا. اور بچیوں کو میں بتاتا ہوں جب اپنی بچیاں بیٹیاں ہیں تو گانا ان کو بتائیں. بالکل. جی اور کوئی؟ وہ پڑھ لکھی. جی ہاں جی ملک صاحب. غور و فکر کا درس، غور و فکر کے لیے تو آتے ہیں نا، میں تقریر تو نہیں کرتا نا. میں غور و فکر کیا ملتا ہے آپ کو؟ غور و فکر آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے کیا سمجھا اب تک؟ اس کا یہ قرآن مجید پہلے بھی ہم پڑھتے تھے لیکن پہلے یہ نہیں پہلے ان کو بتانا. آپ بیٹا بتاؤ کیا سمجھا آپ نے؟ اب مطلب آپ بیٹھتے ہو بڑے ذوق سے بیٹھتے ہو. کوئی نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، آپ کھل کے بتاؤ. جو ایسے مطلب جیسے کلاس کا ماحول ہوتا ہے، کلاس میں تو سزا ملتی ہے، میں سزا نہیں دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. کیا سیکھا آپ نے؟ جو آپ مضمون پڑھاتے ہیں ان کے اوپر ہمیں مطلب بہت زیادہ نہیں مضمون میں پڑھاتا ہوں. کون سا مضمون آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے جی میں فلاں صاحب سے پڑھتا ہوں، ان سے مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جیسے لین دین کے بارے میں، لین دین کے بارے میں ہوگی. لین دین کے بارے میں جو گواہ رکھتے ہیں، اگر آپ مطلب کوئی چھوٹی بھی چیز ہے مطلب کوئی ہاں وہ تو ہو گیا، لین دین کا مضمون ہو گیا، اس میں سارا آگے. اور اس کے بعد آپ نے باقی صورتیں وہ بھی ہو گیا. اسی طرح آپ مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم سے پوچھا جاتا تو ایسے جواب ہوتے تھے. جی ملک صاحب. یہ سر کے قرآن مجید پہلے بھی ہم پڑھتے تھے. جیسے آپ کا جیسے قرآن شروع ہوا ہے اس کے بعد ہم جو ہے ہم کو کیا کہ سر تصویر اور ترجمے سب پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ. گھر میں بھی اسی طرح یعنی کوئی بھی آیت کہیں سے بھی ملتی ہے نا، کوشش ہوتی ہے کہ اس آیت تک جو ہے نا گہرائی تک جایا جائے. گہرائی میں جایا جائے. اس کے اوپر خود بھی کوشش کرتا ہوں. اور اس سے زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا اس کے اوپر میری بات ہوتی ہے، وہاں پہ ورکنگ میں بھی یہی بات ہوتی ہے. یہ اصل ہے کہ آپ جو سیکھتے ہو نا اس کو اپنے تک نہیں رکھنا، ایک آگے پہنچائیں، اپنے گھر پہنچائیں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے تذکرہ. لوگ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد کیوں میں پوچھ رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا جہاں تک تعلق واسطہ ہے، ہمارے دوست احباب، جاننے والے، گھر والے، بچیاں بیٹیاں وغیرہ وغیرہ، ہم کسی طرح انہیں قرآن مجید کی طرف مائل کریں. ہمارا جو تعلق کمزور ہو گیا ہے اس تعلق کو بحال کریں. یہ مقصد ہے اصل. اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں. جی مثلا چلیں پچھلے جمعے کو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلے جمعرات کو نہیں آپ تو کہہ چکے، کیا آپ تھے؟ نہیں تھے آپ تھے. اچھا آپ بالکل نہیں. اور کوئی؟ تعظیم، احترام. نہیں ہاں میں نے پڑھا ایک دن کے بارے میں پڑھایا تھا. مطلب یاد ہے لیکن وہ تھوڑا سا بہت فضیلت ہے. 4-5 واقعے ہوئے ہیں وہ جمعے کے دن ہوں گے. قیامت بھی، عدل اسلام کی گزارش بھی. اب نہیں، اب سوال یہ آیا، ایک کویسچن مارک آ گیا. آپ نے جو پچھلا جمعہ پڑھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جمعے کی فضیلت سننے کے بعد آپ اگلا جمعہ جو نیکسٹ دن جمعہ تھا، آپ جب اذان کی آواز آئی تو آپ بھاگے بھاگے سارا کچھ چھوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے؟ جی سر. آپ نے اونٹ کی قربانی کا درجہ لیا؟ آپ نے 2 بچے چھوٹے سے بیٹھے ہوئے.
آپ جلدی پہنچ اور مثلا ابھی مثلا مولوی صاحب نے تقریر کی، دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی جو پڑھایا، جو ہم نے سمجھا، اس کے بعد اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھانا ایک رسم ہے، فارمیلٹی. آپ بھی تکلیف برداشت کر کے بیٹھتے ہو، میں بھی آتا ہوں، تو یہ آپ ذہن میں پختہ کر لیں کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کی کتاب سے مل جائے بس. اور جو ملے وہ ایسا ملے کہ ہمارا پھر کردار بنے، وہ ہمارے. اس میں ایک چیز آپ مس کر گئے ہو، اگر آپ غور کرو تو شروع سے لے کر اب تک جس چیز پر زیادہ توجہ، جو مضمون میں انتخاب کر کے لاتا ہوں، اس میں زیادہ تر یعنی 90% توجہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر ہوتی ہے، ذات رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم نے یوں سمجھیں کہ تعلیمات ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون پر زیادہ پڑھا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فہم القرآن ہے، ہم نے فہم رسالت پر پڑھا ہے. اگر رسول کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی یہ بات کی جائے کہ اللہ کی طرف جاؤ تو ہمیں یہ درس تو قرآن بھی نہیں دیتا. وطیع اللہ وطیع رسول. قرآن مجید بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. ہمیں اللہ کا تعارف ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ملا. اس پر ہم نے زیادہ پڑھا ہے. تو ہمارے لیے محترم و مکرم ایمان کا محور و مرکز آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرایا. اگر ان کی میلاد پاک نہ ہوتی، ان کا آمد نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں معاذ اللہ کس کس کو سجدہ کرتے پھرتے. تو یہ احسان عظیم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد آپ کو امتی اللہ آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. اور ہمارا یہ شرف ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ شرف، یہ مقدر ہمیں کہ جن کے تصدق سے ملا، ہم نے ان کی ذات کے بارے میں قرآن مجید سے سمجھا کہ دین کا محور مرکز حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. جی اب بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ پریپیئر ہوگا کہ آیا کریں کہ تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کسی وقت میسج بھیج کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھایا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، میں انشاءاللہ آپ کو پہلی فرصت میں اس کی وضاحت کروں. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. تو جھجکنا نہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو ذاتی تجربہ، اگر اللہ معاف کرے میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ پاک جس کو توفیق دے، رب کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر بیٹھ کر پڑھاتا ہوں نا تو اس میں کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، فضل اللہ کا ہے، صدقہ آقا علیہ السلام کے جوڑوں کا. تو کوشش کیا ہے، جو رب کائنات نے مجھے ایک سعادت مرحمت فرمائی، آپ جو پڑھتے ہو آپ سارے مجھ سے بڑھ کر دائی بن جائیں. مجھ سے بڑھ کر جب آپ کو شعور آئے اور آپ لوگوں کو مجھ سے بھی بہتر انداز میں دعوت دیں قرآن مجید کی طرف. ہمارا اس وقت بڑا المیہ ہے کہ مرد و زن میں، اللہ معاف کرے معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک سے ہمارا تعلق وہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہوتا تو اس کا عملی ثبوت کچھ نظر آتا. ہمیں کوئی معاشرے میں، ہم چلتے پھرتے ہیں نا گلیوں میں، معاشرے میں، بازاروں میں، ادھر ادھر، ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں؟ نہیں. اگر ہمیں نظر آئے کہیں کہ بھائی یہ فلاں بندے نے عمل کیا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، تو بندہ چلے ہاں یہ قرآن پاک کو فالو کر رہا ہے. ہماری مجلسوں میں، ہماری وہ کیا کہتے ہیں، خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، مجھے اگر کہنے دیں کہ ہمارے محفلوں میں بھی اللہ ماشاء اللہ، آپ مجھے ایمان سے بتائیں ہماری محفلوں میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں؟
پڑھے لکھے کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے نا. اگر پڑھے لکھے طبقے کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں پڑھے لکھے طبقے کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنی پڑے گی، جو کہ نہیں ہوتی. اس کی بڑی وجہ ہے کہ پڑھا ہوا اشتہار پڑھ کے بھی یا دعوت دینے کے بعد بھی پڑھا لکھا طبقہ ہمارے درمیان نہیں بیٹھتا. اور جو مسجد میں ماحول بن جاتا ہے ایک نعروں کا، ایک جوش کا، اس کے بعد لنگر بٹتا ہے. لنگر بٹنے کے بعد اب وہی بات آ جاتی ہے جیسے مسجد اکرم میں مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی. میں نے اپنے انداز میں جب دعوت دینے سے پہلے میں نے کہا اللہ کا شکر کہ میلاد پاک کی محافل کرتے کرتے آج یہ میلاد پاک کی محفل، اس مقدس ماہ مقدسہ کی آخری محفل ہے اس سال کی. تو جب انہوں نے گفتگو شروع کی، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا قادری صاحب نے جو بات کی کہ ہم بڑی محفلیں آپ نے کی ہیں، میرا سوال ہے آپ نے اتنی محفلیں کی، آپ کی مسجدوں کی رونق بدلی کہ نہیں بدلی؟ تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں حضور، کوئی فرق نظر نہیں آیا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ باہر سے مہمان آ کے بندہ سوال کر رہا ہے. مزہ تو جب تھا کہ میں فخر سے کہتا نہیں حضور ہماری مسجدوں کا حال تو وہ ہو گیا جو جمعے کے وقت ہوتا ہے. فجر کے وقت ہماری ایسے لگتا ہے کہ جمعے کا اجتماع ہے. ہر مسجد ہماری ہر نماز میں بھری ہوئی ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سر یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ جس چیز کو دیکھتی ہے اس کا فوکس ہمارے دل اور دماغ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جو ہمارے کلام ہے، جو قرآن پاک ہے، یہ ہم اس کو جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارا نیک عمل ہے، اس کی ہمیں اس کی چیز نظر نہیں آتی کہ ہمیں اس کا کتنا پرافٹ ہے. ہمیں اس کا کتنا پرافٹ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چل جائے. میں نے وہی عرض گزاری کر رہا ہوں نا کہ اگر ہم یہی تو ہے، اگر ہم پڑھے لکھے طبقے کو یا عامت الناس کو یہی تو ہم سمجھا نہیں سکے کہ جس دولت کے پیچھے تم مارے پھر رہے ہو بابا، اصل دولت یہ ہے. یہ دولت بے شک. اگر آپ کہیں کہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو وہ خود پھر کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میں پڑھ لکھ کر بھی انہیں قرآن کا فہم نہ ملے، تو وہ پڑھا لکھا ہونا بنتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں تو وہ سوال دیں گے آپ کی مجلسوں میں ہوتا کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. ہمارے پاس کوئی سوال جواب نہیں ہو. اگر ہم ایک سمبل کے طور پر ہم چلے نا، ہم سمبل کے طور پر اگر ہم چلے نا، مثال کے طور پر اگر کوئی پڑھا لکھا تو میں فخر سے کہوں کہ میں نے کہا سر یہ ہمیں ملا ہے، میں فلاں مجلس میں گیا ہوں مجھے یہ ملا ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، آپ کو ملا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو میں فخر سے کہوں گا نا، میں نے کہا آپ مہربانی کریں نا، اگلے ہفتے فلاں جگہ محفل ہے وہاں چلتے ہیں، کہ درس قرآن ہے وہاں چلتے ہیں، درس حدیث ہے، جمعہ کا اجتماع ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. وہ ہو نہیں رہا. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے. یہی سب سے آج اتفاق سے سورہ جمعہ ہم نے پڑھی تھی نا، چلے بات چل نکلی ہے. تو یہ جو ایک پھر میں نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، ایک آیا باقی تھی، میں نے کہا یہ اگلے جمعے کو جمعرات کو پڑھیں گے اور موضوع سے بھی یہ ریلیونٹ ہو گئی. اور یہ جو آخری آیا کریمہ ہے اس جمعے کی منادی کی، کہ جمعے کی منادی کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، خرید و فروخت بند کرو. جی آخری جو مضمون اختتام ہو رہا ہے وہ اسی موضوع پر ہی ہے جو آپ نے بات کی نا، اسی موضوع پر ہے. اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود سوچو گے کہ عقل اسلام نے تربیت کیسے فرمائی. تو خلاصتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو ہم نے کیا جمعرات کو کیا پڑھا تھا کہ جب جمعے کی منادی کی جائیں تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. تو اللہ کے مسجد کی نماز کی طرف دوڑ. جی ہاں، آپ نہیں تھے نا جب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نام لے کر فرمایا جب جمعے کی نماز کی، صلاۃ من یوم الجمعہ، منادی جب منادی کی جائے، اعلان کیا جائے، اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ. وذروا البیع،
خرید و فروخت ہی نہیں، بند کر دیں. باقی ہر معاملہ آپ کے معاملات بند ہو جائیں، ایک ہی معاملہ رہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو. آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل. اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق ہے. اس کو ذات شکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن رزق تلاش کرتے وقت جب رزق مل جائے تو پھر اللہ کو دوبارہ مسجد میں نہ چھوڑانا، اس رزق کے اڈے پر بھی اللہ کو یاد رکھنا، یاد رکھنا. اللہ کو سامنے رکھنا. بے شک. یہ مقصد ہے. اب یہ ہوا. اب اختتام یہ سورہ کیسے کر رہی ہے؟ اختتام یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب انہوں نے کوئی تجارت کی غرض سے کوئی چیز دیکھی، کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ نکلے، اس کی طرف چلے گئے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اب اس کا نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. اب اصل واقعہ جب پتہ چلے گا نا. اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا شان نزول میں اسکرین شاٹ بھی لے کر آیا ہوں. یہ ہوا یوں تھا کہ اب ایک چیز سمجھ لیں اچھی طرح سے. میں نے پہلے بھی بتائی ہے، مدنی جو باب ہے نا قرآن پاک کا، وہ تربیتی باب ہے، اس میں تربیت ہے. اور اس میں خطاب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے خطاب ہے. اہل ایمان مخاطب ہیں، وہ بھی ہیں اور ہم بھی. اس کا اطلاق قیامت تک رہے گا. لیکن اب بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایسا کیا ہوا تھا جب اللہ رب العزت نے یہ مضمون اتارا اور ہمیں تلقین فرمائی کہ لوگوں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا حضور علیہ السلام. یہ بات سمجھ لیجئے کہ تربیت ہے. اور یہ جو سورہ جمعہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہجرت جب ہوئی نا مکہ المکرمہ سے، حضور علیہ السلام گئے مدینہ طیبہ. ابھی نیا مدینہ پاک کا دور تھا. مسجد نبوی کی نئی تعمیر شروع ہوئی، نئی جماعتیں مل رہی تھی. تربیتی دور تھا. حضور علیہ السلام کیسے تربیت فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اور آپ موازنہ کریں کہ آج کل کیا تربیت ہو رہی ہے. اسی بات کو تو میں زور دیا کرتا ہوں اکثر کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہم کتنے عظیم ورثے کے مالک ہیں، ہمیں ایمان ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ یوں مل گیا یہ لو اور جاؤ انجوائے کرو. نہیں. آقا علیہ السلام کے سامنے جماعت ہے، حضور علیہ السلام ان کو تلقین فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں. ہوتا یوں تھا کہ جمعے کے روز ہی اس مقام پر مدینہ طیبہ کے ایک مخصوص مقام پر یہ لگتا جیسے منڈی ہوتی ہے، لوگ دور دراز سے آتے، مال اسباب لے کر آتے. مدینہ طیبہ میں رزق کی، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی. اب جو لوگ، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہو، جب ہمارے یہاں بھی کوئی پھیری لگانے والا آتا ہے، آج کل تو وہ ماڈرن ہو گیا، ٹیکنالوجی آ گیا، بٹن دباتے ہیں تو چلتا ہے نا. لیکن بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیچنے والا آیا ہے اور جس کو ضرورت ہوگی اس کو روک لیتا ہے. یہی چیز تھی. انہوں نے وہ کیا کرتے، وہ ڈھول بجاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں. اب جو لوگ بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے، انہوں نے کیا سمجھا، اگر ہم جمعے کی نماز میں یہ خطبے کے دوران سارا یہاں بیٹھے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال اسباب آیا ہے وہ لوگ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جائیں اور ہم ان سے کچھ چیز خرید نہ سکیں اپنے رزق کھانے پینے کے لیے. تو بہت سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے اس چیز کا قربان ہے مالک کی ذات پر کیسے تربیت فرماتے ہیں. فرمائی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا کیا تھا؟ ڈھول کی آواز تھی.
تجارت کیا تھی؟ جو بیچنے والے لوگ آئے کہ لوگوں آؤ آ کر ہم سے اناج لے لو، دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی تھی، رزق کی تنگی تھی، انہوں نے کہا ان سے مال سستا ملتا ہے، تو وہ اس فکر میں وہ جمعے کی نماز چھوڑ کر چلے گئے، وہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہ آئی، لیکن کتنی میٹھی اور کتنے پیارے انداز میں مالک اپنے بندوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے تلقین فرما رہا ہے۔ جب انہیں کھیل تماشا نظر آیا، تجارت کی غرض سے کوئی معاشی تنگی کے باعث بیچنے والی چیزوں کا تصور ملا ڈھول کی آواز پر، تو فکر ہوئی کہیں اگر نماز میں مشغول رہے، خطبے میں مشغول رہے، مسجد میں رہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، تو وہ چلے گئے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے محبوب آقا علیہ السلام کو، اے محبوب علیہ السلام، ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ، آپ فرمائیں کہ تم جس کھیل تماشے کو یا جن رزق کے ذرائع کو دیکھ کر یا سن کر مسجد سے چلے گئے، تمہیں بتا دوں کہ اس سے کہیں بہتر اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ یہ دیکھیے نا، قول ہے محبوب علیہ السلام، ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ، کیا اللہ کے بارگاہ میں جو تمہیں چاہیے تجارت یا رزق کے ذرائع اس سے کہیں بہتر نہیں ہے؟ کیوں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ تلقین فرما دی آقا علیہ السلام نے، جب یہ آیا کریمہ یہ مضمون تلاوت فرمایا، اب کیا ہوا؟ اب بھلے ڈھول بجیں، بھلے لوگ دستک دیں، مسجد میں آ کے ہوکرا دیں، اب کوئی بندہ بھی اٹھ کے جانے والا نہیں ہے، یہ عالم ہو گیا۔ تو جہاں سے چلتے چلتے پھر ایک مقام دیکھیے نا، وہاں سے تربیت چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کی جماعت کو روک لیا جاتا ہے، اور وہاں سے مکہ سے وفد آ کر مکالمہ کرتا ہے کہ آپ مومنہ نہیں کرتے، نے پڑھایا تھا آپ کو۔ تو آقا علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کا ایک عمل، وہ عروہ بن مسعود دیکھ کر جب جا کے بتاتا ہے، خدا کی قسم تم اہل مدینہ سے جنگ نہیں کر سکتے، کیوں؟ جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں، کسی قائد کی، کسی راہبر کی، کسی لیڈر کی، وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں انتہا تک تکریم میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، حجامت بناتا ہے، بال مبارک زمین پر نہیں گرتا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام لعاب دان پھینکتے ہیں، صحابہ کرام اٹھا لیتے ہیں، جس کو تری نہیں ملتی وہ دوسروں کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ تو عروہ بن مسعود جا کے منظر کشی کر کے کہتا ہے کہ ایسی جماعت سے تم جنگ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہاں تربیت کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے نا، قل ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے، صحابہ کرام کی جماعت حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی بارگاہ سے تربیت پا کر ہمارے لیے رول ماڈل بنے، اور ہم کہتے ہیں نا، اگر مسلمان مولا ہمیں اپنے محبوب کے صحابی کے قدموں کی خیرات عطا فرما کہ ہم پر بھی کوئی ان جیسا کوئی رنگ چڑھ جائے، تو رول ماڈل کیسے بنے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت پانے کے بعد، جن سے پھر آگے اسلام پھیلا، پھر آگے پھیلا، پھر آگے گیا، پھر وہ پیغام گیا، انہی سے چلتے چلتے بزرگوں کے طفیل پر کچھ بزرگ ہندوستان میں آئے، ہندوستان سے کچھ بزرگوں نے فیض لیا، وہ فیض ہمارے علاقے میں آیا، ان میں سے ممکن ہے بابا عارف رائے رحمہ ہوں، انہوں نے یہ ممکن نہیں بلکہ یقیناً فیض ملا، وہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں اگر ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، اور آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مدینہ طیبہ سے ہوئی یا مکہ المکرمہ سے ہوئی، پیغام نکلا۔ یہی بات میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، سردی میں بھی آتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کچھ سمجھ نہ سکے، ہم نہ سمجھ سکے، تو ہم گھر والوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہی مقصد ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو
یہ ذہن یہ آپ میں اس کو یقین کر لوں کہ آپ سمجھ گئے جی، اور آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ممکن ہوا تو جو بھی احباب آپ کو ملے ان کو ساتھ لے کر آئیں گے جی۔ اللہ کرے ہمارے پاس مزید اسباب آئیں اور ہم لنگر کا انتظام وسیع کر سکیں، پھر تو مسجد خود بخود بھر جائے گی۔ لیکن لطف کی بات تو جب ہے کہ جب بغیر چاولوں کے ہم لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف مائل کریں۔ یہ بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے اسباب پیدا کرے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بات سمجھ ہوگی نا، جمعہ مبارک کی ساری بات سمجھ میں آ گئی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آپ جمعہ کی نماز کی بنا دی ہوگی تو جلدی سے مسجد میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللهم صل علی نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ناظر قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی جناب سے مولا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ جو پڑھا پڑھایا، پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما، اور جو سیکھا اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی امت کی خیر فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، اللہ حضور کے دین کے مجاہدین کی خیر فرما، عالم اسلام کو ان کا دست بازو بنا، دین دشمن طاقتوں کا خاتمہ فرما، حضور کی امت کو عزت آبرو عطا فرما۔ اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، مریضوں کی خیر فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ دے سلامت فرما۔ اس مسجد کو بنانے، سجانے، سنوارنے والوں کے جان مال گھر میں خیر و کثیر عطا فرما۔ اللہ جو بھائی اس درس قرآن کے سلسلے میں اللہ لنگر کے لیے معاونت کرتے ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ان کے جان مال رزق میں برکت نصیب فرما، اس کا اجر ان کے والدین کو خصوصاً عطا فرما۔ برحمتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو مانگ سکے عطا کر، جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کو حال جانتا ہے مولا، ہم سب کے لیے جو بہتر اسے آسان فرما دے۔ سب کی خیر، سب کا بھلا، سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد المصطفى وعلى وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ چلو آ جاؤ کی بڑی ہے نہ لو